یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے بیشتر تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع اقسام کے لیے پھل پیدا کیے، بس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی 2 عظیم آیات کا مطالعہ کریں گے، جن میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو اپنی پہلی دعوت دی، عبادت کی دعوت، تخلیق کی یاد دہانی، کائناتی نعمتوں کا تذکرہ اور شرک سے باز رہنے کا حکم۔ یہ آیات نہ صرف قرآن کی ابتدائی دعوتی آیات میں سے ہیں، بلکہ ہر انسان کے لیے راستہ متعین کرتی ہیں، وہ راستہ جو بندے کو خالق کے قریب لے جاتا ہے۔ ان آیات کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں یا مومنین کو خطاب نہیں کیا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ ایک عمومی خطاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس میں رنگ، نسل، زبان، علاقے یا مذہب کی کوئی قید نہیں۔ قرآن کا یہ پیغام عالمگیر ہے اور اس میں تمام انسانوں کو اپنے رب کو پہچاننے، اس کی عبادت کرنے اور تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہاں تخلیق کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔ انسان کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو چیز بنائی گئی ہو وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ ہر مخلوق کا ایک خالق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی عقلی بنیاد پر انسان کو اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا مقصد بھی بیان کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی عبادت کا مقصد محض رسم ادا کرنا نہیں، بلکہ دل کے کیفیت میں تبدیلی لانا ہے۔ عبادت بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے، عاجزی سکھاتی ہے اور اللہ سے قریب پیدا کر دیتی ہے اور اللہ سے قرب پیدا کر دیتی ہے۔ یہی تقوی انسان کو دنیا آخرت کی کامیابی کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اور عظمت کی کچھ واضح نشانیاں بیان کی۔ جعل لکم الارض فراشا، اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ سوچئے اگر زمین بہت زیادہ نرم ہوتی تو چلنا ممکن نہ ہوتا، اگر بہت سخت ہوتی تو بیج اگانا ممکن نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا توازن عطا کیا کہ ہم اس پر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت بنایا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ وسیع نیلا آسمان جو ہمیں سایہ دیتا ہے، نہ گرتا ہے، نہ جلتا ہے اور نہ پھٹتا ہے، یہ سب کس کے حکم سے ہے؟ اللہ نے آسمان کو ہمارے لیے ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے آسمان سے پانی برسایا۔ پانی زندگی کی بنیاد ہے۔ قرآن میں مختلف جگہوں پر پانی کو زندگی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی سے تمہارے لیے پھل اور رزق پیدا کیا۔ یہ نظام اتنا نازک، مربوط اور حیرت انگیز ہے کہ انسان اگر صرف زمین سے اگنے والے پھلوں پر غور کرے تو اللہ کی عظمت کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ ان سب دلائل کے بعد ایک واضح حکم آتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ
تعلمون۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یا اللہ تعالیٰ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں کہ جب تم جانتے ہو کہ سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا، پھر تم کسی اور کو اس کا شریک کیوں بناتے ہو؟ یہ انداداً شریک صرف بت نہیں بلکہ وہ ہر چیز ہو سکتی ہے جسے انسان اللہ کے برابر یا اس کے حکم کے خلاف مانے، جیسے مال، طاقت، خواہشات، شخصیات، رسمیں یا معاشرتی دباؤ۔ یہ آیات ہمیں توحید کا درس دیتی ہیں، یعنی اللہ کو یکتا ماننا، اس کو خالق، رازق، مالک اور معبود تسلیم کرنا۔ توحید ہی وہ بنیاد ہے جس پر دین اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ قرآن میں سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلی دلیل اور سب سے پہلا انکار، سب کچھ توحید کے گرد گھومتا ہے۔ ان آیات کی ایک اور خوبصورتی یہ بھی ہے کہ انسانی عقل و مشاہدے کو مخاطب کرتی ہے۔ زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت، بارش برسائی، پھل اگائے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان روز دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے اور جن پر اس کی زندگی کا انحصار ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی روزمرہ نعمتوں کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں تاکہ انسان اپنی فطرت کی طرف لوٹے۔ آج کا انسان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے خود کو سب کچھ سمجھنے لگا ہے، مگر جب آفات آتی ہیں، زمین لرزتی ہے، آسمان سے بارش رک جاتی ہے یا بہت زیادہ ہو جاتی ہے، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، تو یہ لمحے انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ طاقتور نہیں بلکہ ایک محتاج اور کمزور مخلوق ہے۔ یہی پیغام قرآن ان ابتدائی آیات میں دے رہا ہے، اپنے رب کی عبادت کرو، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہیں پیدا کرتا ہے اور وہی تمہارا اصل سہارا ہے۔ آئیے ان دو آیات کی روشنی میں ہم خود سے کچھ سوال کریں کہ کیا ہم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کا مقصد اس کی رضا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی کمائی، تعلقات اور خواہشات میں شرک کے کسی پہلو کو شامل تو نہیں کر بیٹھے؟ کیا ہم اس زمین، اس پانی، ان پھلوں اور اس آسمان کو اللہ کی نشانیاں سمجھتے ہیں یا صرف فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ دو آیات قرآن کی بنیاد ہیں۔ ان میں اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کی طرف بلایا، اپنی تخلیق یاد دلائی، اپنی نعمتیں گنوائیں اور ہمیں شرک سے روکا۔ اگر ہم ان دو آیات پر دل سے غور کریں، تمہاری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ آج ہی اسی لمحے ہم اللہ سے عہد کریں کہ ہم اس کی بندگی کریں گے، اپنی زندگی کا محور بنائیں گے، اسی سے مانگیں گے اور اس کو پکاریں گے۔ اللہ ہمیں حقیقی توحید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم یا رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔